بزرگ ہے یا بیمار ہے وہ ٹیک لگا سکتا ہے، نو پرابلم، میں اس پہ خفا نہیں ہوگا. مگر ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ جوان ہے اور وہ اسی طرح جو ہے وہ ٹیک لگو لے دے دا سی ڈڑے والے دا نو چې مثال تو سره مشر سړي ته خبره کوي او دو ته ډډه والی نو دا خخکاری کې بدخکاری تو ډېر بدخکاری کنه او سړي باندې ناراستیام راځي سستیام پہ راځي تو ٹیک نہیں لگاؤ گی. اگلی بات درسگاہ سے باہر آداب، بس یہ آخری ٹاپک ہے، اس کو ختم کر جاؤں گا. درسگاہ سے باہر کے آداب، باہر کے آداب جو ہے وہ کیا ہے؟ درسگاہ سے باہر کے آداب جو یہاں آپ نے سنا وہ گھر والوں کے بتاؤ گے، جو یہاں سنا وہ گھر والوں کو بتاؤ گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس کو بیٹھک میں جو ہے وہ ساتھیوں کو پڑھاؤ، 2 کو پڑھاؤ، 3 کو پڑھاؤ. یہاں پر سیکھنے والے خیرکم من تعلم القرآن، وہاں پر وعلمہ سکھلانے والے بن جاؤ گے. نبی علیہ السلام کی پوری حدیث پر عمل آ جائے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دوسروں کو بیان کرنے والے بنو. تو یہاں پر سیکھنے والے وہاں پر سکھلانے والے بن جاؤ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کا تکرار ہونا چاہیے. وہاں پر تم دیکھو ذرا میں نے کیا لکھا ہے، اس کو پڑھو، اس کو دوسروں تک پڑھاؤ، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، جو بھی آپ ہیں کہ گھر میں ان کو جو ہے وہ سکھلاؤ. تو یہاں پر شاگرد وہاں پر استاد بنو گے. دوسروں کو دعوت دو، قرآن کا جو ہے وہ دعوت دو. یہاں پر درس شروع ہو گیا، تم آ جاؤ بیٹھو، تو دوسروں کو دعوت دینا، قرآن کا تکرار کرنا، اسی طرح دوسروں کو جو ہے وہ درس کرنا، یہ درسگاہ سے باہر آداب ہے. تو پہلی بات باوضو ہو کے آنا، دوسری بات تصحیح نیت، تیسری عظمت قرآن، چوتھی درسگاہ کے اندر آداب، اور 5ویں بات درسگاہ سے باہر آداب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.